لینڈ سیزن کے اس پہلے اتوار کے اندر ہم خداوند کے کلام میں سے رہنمائی کے لیے دیکھیں گے ابتدائی حوالہ، اور ہم کلام کی تعظیم کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 18ویں آیت سے، لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیزو، لینڈ سیزن کا یہ پہلا اتوار ہے جسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور توبہ کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں، اور اپنی روحانی زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پچھلے جب ہم رات کے بت پر اکٹھے ہوئے تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ دن اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر ڈسپلن کریں۔ ہم جن باتوں میں بے ضابطگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دعا کرنے میں سست پڑ جاتے ہیں، سال کے ایام میں ہم روزہ رکھنے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ہم خیرات کرنے کے اندر کنجوس ہو جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اور خدا پرستی کے غم میں مبتلا کرنے کے لیے یہ ایام ہمارے اوپر آتے ہیں، اور ہم ان دنوں کے اندر بڑی سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اور خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم پر ہماری کمزوریوں کو، ہمارے ویک ایریاز کو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہم کہاں پر کمزور ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور اپنے راست بازی کے کاموں کو دوبارہ سے خداوند کے کلام کی اسپرٹ کے مطابق کرنے والے ہوں۔ توبہ ہی کے تعلق سے خداوند یسوع المسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں 3 مثالیں جو ہیں، 3 تمثیلیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور یہ تینوں تمثیلوں کا جو کلائمیکس ہے، اس کی آخری تمثیل یہ کھویا ہوا بیٹا ہے۔ 15ویں باب کے آغاز کے اندر یسوع مسیح کے گرد ایک سرکل ہے مذہبی لوگوں کا، فقیہوں کا، فریسیوں کا، جو اپنے آپ کو بہت روحانی سمجھتے ہیں، بہت خدا کے قریب سمجھتے ہیں، اور ظاہر کے اندر وہ بڑے وی آئی پی خدا کے لوگ بنتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے شریعت کو پریکٹس نہیں کرتے یا ظاہری طور پر شریعت پرست نہیں نظر آتے، ان پر وہ گنہگار کا، بدکار کا، زمینی لوگوں کا ٹائٹل جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت روحانی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لوگ عام لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، کسی قسم کا معاملہ ان کے ساتھ کرنے سے کتراتے تھے، تو یسوع مسیح کے اوپر بھی انہوں نے یہی الزام لگایا کہ یہ کیسا استاد ہے، یہ کیسا عظیم لیڈر ہے، یہ کیسی بات کرتا ہے کہ یہ تو گنہگاروں کے ساتھ ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع مسیح پر یہ الزام آیا کہ یسوع مسیح جو ہے یہ گنہگاروں کے ساتھ، یہ عام لوگوں کے ساتھ جو شریعت کی پیروی نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ صحبت
وہ بھی خطرے کے اندر ہے۔ یہ ان کا ایک ذہنی رویہ تھا، اور یسوع مسیح نے اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے 3 تمثیلیں اس باب کے اندر بیان کی۔ پہلی تمثیل جو ہے وہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی ہے، کہ جب ایک بھیڑ ہے، کسی آدمی کے پاس 100 بھیڑیں ہیں اور وہ چرانے کے لیے ان کو پہاڑ پر لے گیا، سبزہ گاہ میں لے گیا، اور جب واپس آیا تو اس نے جب گنتی کی تو 99 اس کی بھیڑیں تھیں، لیکن ایک بھیڑ نہیں تھی، وہ کھو گئی تھی، وہ ادھر ہی رہ گئی تھی، وہ کہیں خطرے کے اندر پڑ گئی۔ تو یہ نہیں کرتا چرواہا کہ چلو 99 تو میرے پاس ہے نا، 99 تو میرے پاس ہے، ایک نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں، تم میں ایسا کون آدمی ہے کہ جو 99 اگر اس کے پاس ہو تو 99 کو چھوڑ کر اس ایک بھیڑ کے پیچھے جائے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، وہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ چرواہا ہے، چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لے کر آئے، اور وہ پھر کیا کرے گا کہ 99 کو تو بند کر دے گا، اور اس ایک بھیڑ کے پیچھے وہ دوبارہ جائے گا، اسے ڈھونڈے گا، اسے تلاش کرے گا، اور وہ جب اسے مل جائے گی تو اسے خوشی کے ساتھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا۔ یہ باقاعدہ چرواہے کی تصویر ہے کہ چرواہے کو جب بھیڑ مل جاتی تھی تو وہ اسے اس طرح سے دونوں ٹانگوں سے اٹھا کر 2 ٹانگیں ادھر 2 ٹانگیں ادھر، یہ اکثر آپ نے مسیح کیلنڈرز پہ بھی چرواہے کی تصویر دیکھی ہوگی، وہ اس طرح سے پھر وہ اس طرح کہہ لیں کہ اس کو کندھوں پر اٹھا کر تو واپس لاتا تھا، اور جب وہ واپس آتا تھا تو خوش ہوتا تھا کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں جو جن کو تم گنہگار سمجھتے ہو، جن کو بدکار سمجھتے ہو، خدا ان کی تلاش کرتا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور خدا ان کو واپس اپنے گلے کے اندر شریک کرنا چاہتا ہے۔ دوسری تمثیل اس نے بیان کی ایک عورت کے بارے میں جس کے پاس 10 درہم ہو۔ یہ 10 درہم جو ہے یہ اس وقت کا ایک میک اپ سمجھ لیں، ان کا ایک زیور سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ 10 درہم جو ہے وہ پروئے جاتے تھے، اور یہ شادی کا جیسے ہمارے یہاں رنگ پہنانے کی روایت ہے، شادی شدہ جو یہودی عورت ہوتی تھی اس کے پاس ایک سر میں لگانے والا ایک زیور ہوتا تھا جس کے اندر 10 درہم پروئے ہوتے تھے۔ اگر اس میں سے ایک بھی درہم گر جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کی نگاہ کی رنگ جو ہے وہ کھو گئی ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی پریشان ہو جائے گی، اور وہ چراغ جلا کر جھاڑو دے گی گھر کے اندر، وہ اس ایک درہم کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہے، بے قرار ہے، جب تک وہ درہم اس کو مل نہ جائے۔ وہ یہ نہیں کرتی کہ چلو 10 تھے، ایک ہو گیا، خیر 9 تو میرے کو لے آ جائے۔ 10 درہم جو ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی وہ شادی کی جو خوشیاں ہیں، اور جس کو ہمارے ہاں ایک خاص نام دیا جاتا ہے کہ یہ شگنا دی شہر، تو شگن کے